صوتك أسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان من فؤاد كالحجارة قسوة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آسان فہم قرآن کے آج 13ویں سبق میں انشاءاللہ ہم گرامر اور نکات تعلیم پڑھیں گے. تو میں گزارش کروں گا ہمارے ساتھی رضا احمد خان سے کہ وہ آپ کو فتح یعنی اس نے کھولا اور جعل اس نے بنایا، اس کی آپ کو پریکٹس کرائیں. شوق سے کیجئے. ان 5-6 منٹ میں آپ تقریباً 350 یا اس سے زیادہ بار آنے والے قرآنی الفاظ کو سیکھ رہے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے، اس کو محبت سے کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج اس سبق میں جو ہم کو پریکٹس کرنا ہے وہ 2 الفاظ ہیں، فتح اور جعل. میں عربی بولوں گا، آپ اس کا ترجمہ کیجئے. فتح فتحو، فتحتا، فتحتم، فتحتو، فتحنا، یفتحو، یفتحونا، تفتحو، تفتحونا، افتحو، نفتحو، افتح، افتحو، لا تفتح، لا تفتحو، فاتح، مفتوح، فتح. ہوا فتح ہی فتحت، ہوا یفتح ہی تفتح. ہم دوسرے لفظ کی پریکٹس کرتے ہیں، جعل کی. جعل اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. یجعلو وہ بناتا ہے، یجعلونا وہ سب بناتے ہیں، تجعلو آپ بناتے ہیں، تجعلونا آپ سب بناتے ہیں، اجعلو میں بناتا ہوں، نجعلو ہم سب بناتے ہیں. اجعل بنا، اجعلو بناؤ، لا تجعل مت بنا، لا تجعلو مت بناؤ. جاعل بنانے والا، مجعول جس کو بنایا گیا، جعل بنانا. ہوا جعل ہی جعلت، جعلت کا مطلب اس عورت نے بنایا، اس عورت نے بنایا. ہوا یجعلو ہی تجعلو، تجعلو کا مطلب وہ عورت بناتی ہے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر رضا صاحب. تو یہ ہوئی گرامر کی پریکٹس. ناظرین، اب ہم آتے ہیں نقطۂ تعلیم کی طرف. ہم نے اس سے پہلے کئی نقطے دیکھے سیکھنے کے، جیسے ہمارا دماغ بہت پاورفل ہے اور اس کو استعمال کرنا چاہیے. اس میں بجلیاں چمکانی چاہیے، یعنی سننا، بولنا، بتانا، سوچنا، جذبات، شوق. یہ جتنا آپ شوق سے کریں گے، جتنے اشارے کریں گے اور اس کو پریکٹس کریں گے اس کے ساتھ، تو آپ جلدی سیکھیں گے. اسی طرح آپ ریویژن کے اصولوں کا لحاظ کیجئے. دوسرا گھنٹہ، دوسرا دن، دوسرا ہفتہ، دوسرا مہینہ یا 6 مہینے بعد، اور کوشش کیجئے کہ آپ ان مختصر ہوم ورکس کو کر سکیں جو ہم بتا رہے ہیں. پچھلے اسباق میں ہم نے 2 ہوم ورک دیکھے. ایک ہے قرآن کریم پڑھنا کھول کر مصحف سے کم از کم 5 منٹ، کم از کم 5 منٹ. اور دوسرا ہم نے دیکھا چلتے پھرتے، آتے جاتے یا گھر کا ایسا کام کرتے جس میں دماغ استعمال نہ ہوتا ہو، 5 منٹ کم از کم تلاوت کرنا جو یاد ہے آپ کو. خاص کر ہم کہیں گے یہ صورتوں کو جو آپ سیکھ رہے ہیں یا یہ دعائیں جو سیکھ رہے ہیں، اس کی پریکٹس کیجیے. آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد، ایک ایک لفظ کو انالائز کرتے رہیے. کوئی خرچ نہیں ہوتا. اور جیسے ہم نے کہا زبان
تھکتی ہے نہ دماغ تھکتا ہے، اس کو استعمال کیجیے۔ آج ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں جس کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عالم کے لیے جو شخص ایسے طریقے پر چلتا ہے یا اس راستے پر چلتا ہے جس میں اس کو علم کی تلاش ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا طریقہ آسان کر دیتا ہے، جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ مفہوم کہہ رہا ہوں میں یہ کہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اتنا ہی پارٹ میں لیتا ہوں، ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو؟ سوچیے آپ کیا الفاظ کیا ہیں، ایسا پڑھ لینا حدیث کو کافی نہیں ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ جنت کا راستہ ہمارے لیے آسان ہو، رائٹ؟ تو کیا کرنا چاہیے حدیث کے مطابق؟ علم کے راستے پر چلنا چاہیے، یعنی علم کی تلاش میں علم کے لیے وقت لگانا چاہیے۔ استاد ملیں تو بہت اچھا ہے۔ جہاں تک علم کی بات ہے، سب سے بنیادی علم کہاں پر ہے؟ قرآن میں ہے۔ یہ عجیب بات ہے، یہ عجیب افسوس کی بات ہے کہ اسلام کی سب سے اہم کتاب ہونے کے باوجود یا اسلامک اسٹڈیز کی سب سے اہم کتاب ہونے کے باوجود ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے پاس آپ کو ڈاکٹرز ملیں گے، انجینئرز ملیں گے، مینیجرز ملیں گے، بزنس مین ملیں گے، ایک سے ایک تعلیم یافتہ بھی ملیں گے، لیکن قرآن ان کو ایک صفحہ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ کتنی محرومی کی بات ہے یہ، اور کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ۔ ہم نے جو کچھ قرآن سیکھا ہے وہ بچپن میں سیکھا ہے، اور وہ بھی ہمارے والدین کی مہربانی، ان کی کیئر کی وجہ سے، ان کے پیار کی وجہ سے۔ انہوں نے مکتب یا مدرسہ یا مسجد کو بھیجا جہاں ہم نے قرآن پڑھنا سیکھا۔ ویسے میں ایک انگریز سے بات کر رہا تھا جس نے اس کا ہماری کتاب کا جرمن ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی کتاب کا ٹائٹل صحیح نہیں ہے، انڈرسٹینڈ قرآن دا ایزی وے، نو، اس کو ہونا چاہیے ہاؤ ٹو ریڈ قرآن۔ میں نے کہا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہماری قوم میں قرآن پڑھنے کا مفہوم ہی الگ ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ہاؤ ٹو ریڈ قرآن یعنی جیسا میں انگریزی پڑھتا ہوں ویسا آپ عربی قرآن پڑھیے، یعنی سمجھتے ہوئے پڑھیے۔ اس کے نزدیک ریڈ مطلب سمجھنا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی کتاب کا نام غلط ہے، انڈرسٹینڈ قرآن آپ میسج دے رہے ہیں، اس کے لیے تو ترجمہ کافی ہے۔ آپ عربی سکھا رہے ہیں، یعنی عربی پڑھنا سکھا رہے ہیں، اے فار ایپل، بی فار بوائے، اسی طرح تو سیکھتے ہیں نا آپ انگلش۔ یہ ہمارا عربی کا قاعدہ بڑا نرالا قاعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، میں کوئی منفی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان کو جنہوں نے عربی قاعدہ بنایا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم سب کروڑوں لوگ قرآن پڑھتے ہیں۔ لیکن یہ کتنی عجیب بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ خود سوچئے انگلش کا قاعدہ کیسے شروع ہوتا ہے؟ اے فار ایپل، بی فار بوائے، سی فار کیٹ۔ یا ہندی کا یا اردو کا الف سے اللہ، بے سے بلہ، تے سے تالا ہم نے سیکھا تھا، لیکن عربی کا قاعدہ وہ ہم کو صرف آوازیں نکالنا سکھاتا ہے، او بو تو سو، ای بی تی سی، او بو تو سو، ان بن تن سن۔ آخر کیا مصیبت آ جاتی ہے ہم پر اگر ہم عربی کا قاعدہ بھی ویسا ہی سکھائیں، جبکہ وہ ہماری سب سے اہم کتاب ہے۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ یہ جو پہلی اینٹ ٹیڑھی ہے نا، وہ فارسی کا مقولہ ہے، تو پھر عمارت پوری ٹیڑھی بنتی ہے۔ ہمارے بچپن سے ہمارے لوگوں کو جو پڑھے لکھے ہیں، جب قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، وہ جب انگریزی پڑھتا ہے تو وہ سمجھ کے پڑھتا ہے، یعنی اس کے نزدیک انگریزی یعنی سمجھنے کی چیز ہے۔ ہندی پڑھتا ہے یا کوئی اور زبان پڑھتا ہے تو سمجھ کے پڑھتا ہے، یعنی اس کے نزدیک وہ زبان سمجھ کے پڑھنے کی چیز ہے۔ عربی کا قاعدہ پڑھتا ہے تو بغیر سمجھے پڑھتا ہے، تو جبھی سے اس کا ذہن بند ہو جاتا ہے۔ اب وہ بڑا بھی ہو گیا، ڈاکٹر بھی ہو گیا، انجینئر بھی ہو گیا، مینیجر بھی ہو گیا، بڑی پوزیشن، اس کو فکر بھی نہیں ہوتی کہ قرآن سمجھ کے پڑھنا چاہیے، اور کہتا بھی مجھے قرآن پڑھنے آتا ہے۔ ارے کامن سینس میں کیسا پڑھنے آتا ہے؟ میں ہرگز نفی نہیں کر رہا ہوں ثواب کی۔ عالم نے کہا تھا دے ریڈ ٹو لرن۔ ویسٹرنز یا ساری دنیا جو بھی چیز پڑھتی ہے وہ پڑھتے ہیں سیکھنے کے لیے، اینڈ وی لرن ٹو ریڈ اینڈ اسٹاپ دیر۔ ہم پڑھنا سیکھتے ہیں اور رک جاتے ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ عجیب بات ہے، اس کتاب کے ساتھ سوتیلا پن ہے جو کتاب ہماری سب سے اہم کتاب ہے۔ یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا تعلق ہے، یہ کیا نظام تعلیم ہے، یہ کیسا نظام تعلیم؟ سوچیے آپ،
کیسا شیطان نے پلاننگ کی ہے کہ آج ہمارے کروڑوں لوگ قرآن نہیں سمجھتے ہیں، اور جب قرآن نہیں سمجھتے تو بدعات اور شرک اور جہالت ساری کرپٹنگ کر جاتی، ساری آ جاتی ہے. کیوں کہ اصل مسئلہ نہیں. اور کئی گمراہ کرنے والے گمراہ کرتے رہتے ہیں ان کو، کیوں کہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا. جب ہم نے ابھی جیسے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے، تو ہم کہیں گے اس کتاب کے لیے ہم نے خود سے کیا کیا؟ اب تک جو کیا تھا وہ ماں باپ کی طرف سے تھا، خود کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے. دیکھیں بچپن میں ماں باپ نے بھیجا تو پڑھا، وہ سیکھا. خود سے کیا سیکھا قرآن؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا پیش کریں گے؟ جب سے بالغ ہوئے، جب سے سمجھدار، جب سے کیا کیا؟ اب شروع کیجئے. الحمدللہ. یہ مت کہیے کہ اگر ایسا ہوتا تو ہم جو ہے قرآن سیکھتے اور سمجھتے پڑھتے. آج سے کیا پلان ہے؟ آج سے کیا پلان ہے؟ اگر آپ کے پاس آج سے پلان ہے تو آپ سیریس ہیں. داوي نفوسنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں مبارک کاپڑی اور آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قرآن حکیم اللہ رب العزت کا آخری اور مکمل کلام جو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. اللہ رب العزت نے بارہا اہل ایمان کو مخاطب فرما کر اپنے کلام میں اہم ہدایات عطا فرمائی. ان ہدایات کا جاننا تمام اہل ایمان کے لیے انتہائی ضروری ہے. آئیے اس موضوع پر دیکھیے ہمارا پروگرام اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، صرف پیس ٹی وی اردو پر. سمجھیے کیا ہیں وہ احکامات ہم پر لازم ہے جن کا احترام. اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، ہر جمعرات رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. انسان کی ہو جاتی ہے لب کھلتے ہی پہچان رکھنا ہمیں قابو میں ہے ہر حال میں زبان. اجاز صاحب یہ بتائیے کہ حفاظت زبان کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے؟ آصف حمید. قرآن مجید میں اس کی کیا رہنمائی ملتی ہے؟ وقولوا قولا سدیدا، بات کہا کرو صاف سیدھی سچی اور کھری. شریعت کے مطابق، احترام کے قابل، پاک و صاف اور سچی. اس کا نتیجے میں تمہارے اعمال کی اصلاح ہوگی، گناہ معاف ہوں گے، اسلام کے دائرے میں ہو ہماری ہر بات، اور کامیابی بہت بڑی حاصل ہوگی. اعجاز لطیف. تو یہ قوت بیانیہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت. کیوں اللہ نے بندوں کو دی ہے زبان کے صحیح استعمال کی نصیحت، زبان کی اہمیت. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. داوي نفوسنا. اس میں ہم اقامت سیکھیں گے اور نصرہ اور خلقہ افعال کی پریکٹس کریں گے، کے صیغے سیکھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک نقطہ تعلیم بھی. اقامت کو ہم نے اس لیے لیا ہے اذان کے مقابلے میں کہ اس میں 2 کلمے ایکسٹرا ہیں، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ. اذان اس میں پوری شامل ہے. شروع کرتے ہیں ہم. آپ کو اکثر کلموں کا، اکثر الفاظ کا ترجمہ معلوم ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. دیکھیے کبیر کا مطلب ہے بڑا، اکبر یعنی زیادہ بڑا. الاکبر سب سے بڑا، دی گریٹسٹ. ال جو ہے نا وہ دی انگلش کا دی گریٹسٹ. صغیر چھوٹا، اصغر زیادہ چھوٹا، الاصغر سب سے چھوٹا. اسی طرح دوسرے فارمز ہیں، دوسرے الفاظ ہیں. حسن اچھا، احسن زیادہ اچھا، ایکم احسن عملا، الاحسن سب سے اچھا. تو اللہ اکبر کا
لفظی ترجمہ ہوگا اللہ زیادہ بڑا ہے. لفظی ترجمہ اللہ اکبر کا ہوگا اللہ زیادہ بڑا ہے. اور یہ جملہ کمپلیٹ نہیں ہے. اللہ از گریٹر انگلش میں اگر کہیں اللہ زیادہ بڑا ہے, یا اردو میں کہیں تو آپ کہیں گے کس سے بڑا ہے؟ گریٹر دین ہو؟ اللہ اکبر من کس سے بڑا ہے؟ اس کا جواب کیوں نہیں دیا گیا؟ اس کا ایک لطیف نقطہ ہے. اس کا نقطہ یہ ہے واللہ عالم کہ اللہ تعالی وہ ذات ہے جس کے سامنے کسی کو مقابلے کے لیے بھی نہیں لایا جا سکتا. یہ دیوار یا یہ کرسی وہ کرسی سے بڑی ہے, یہ دیوار فلاں دیوار سے بڑی ہے, یہ شخص اس شخص سے بڑا ہے, یہ درخت اس درخت سے بڑا ہے, یہ بلڈنگ وہ بلڈنگ سے بڑی. لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کو لایا بھی نہیں جا سکتا کہ اس سے اس کا موازنہ مقابلہ کیا جا سکے. اس لیے اس کا جواب نہیں دیا گیا. اس لیے اس کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد میں گواہی دیتا ہوں, افعل میں کرتا ہوں, افتح میں کھولتا ہوں, اعبد میں عبادت کرتا ہوں, اجعل میں بناتا ہوں, اشہد میں گواہی دیتا ہوں, ان لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد میں گواہی دیتا ہوں, ان کے محمدن رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں. حی علی الصلاح, حی یعنی آؤ, علی الصلاح نماز پر, مگر عربک میں پر لگے گا جیسا ہم نے سمجھایا آپ کو حروف جر کے معاملے میں کہ حروف جر اپنی اپنی زبان کے حساب سے لگتے ہیں. جیسے آمنت باللہ میں اللہ پر ایمان لایا, I believed in اللہ, تو ان کا مطلب پر نہیں ہے اور نہ اس کا مطلب سے ہے. تو حیا آؤ عربک میں علی الصلاح نماز پر ہوگا, لیکن اردو میں ہوگا نماز کی طرف. ٹھیک ہے. حیا علی الصلاح آؤ نماز کی طرف. حیا علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف. الفلاح یعنی کامیابی, الفلاح یعنی کامیابی. قد قامت الصلاح, قد اس سے پہلے ہم نے دیکھا قد یعنی تحقیق, ہو چکا, already. قد قامت کھڑی ہو چکی, الصلاح نماز, نماز کھڑی ہو چکی. قد قامت الصلاح, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اب ہم اس کے کچھ اہم الفاظ کو لیتے ہیں, جیسے ان اور انا ہے. ان کا مطلب کیا ہے؟ کہ, اور انا کا مطلب, انا کا مطلب انا کا مطلب نہیں, انا کا مطلب کہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ. جب بھی ہم ان اور انا کا معنی بھول جائیں تو مثالیں یاد رکھیں. اشہد ان میں گواہی دیتا ہوں کہ, اشہد ان میں گواہی دیتا ہوں کہ. ان کی مثال اشہد ان لا الہ الا اللہ, انا کی مثال اشہد ان محمد رسول اللہ. ان لا سے جب ملتا ہے تو اللہ ہو جاتا ہے, وہ اصل میں اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے. ٹھیک ہے. تو ان اور انا دونوں کا مطلب ہے کہ, اگرچہ کہ انا کا مطلب یا آپ گہرائی میں جائیں تو اس میں کہ بے شک ہے, لیکن عام ترجمے کے ہیں اور ہم عام ترجموں کے حساب سے چل رہے ہیں شروع میں. گہرائی میں ہم بعد میں جا سکتے ہیں. اور دونوں قرآن کریم میں تقریباً 800 بار آئے ہیں. آپ کو معلوم ہے ان کا مطلب کیا ہے؟ اگر, اور مثال انشاءاللہ اگر اللہ چاہے. اور انا کا مطلب کیا ہے؟ اور مثال ان اللہ مع الصابرین. تو اب ہمارے پاس 4 الفاظ ہو گئے, ان, انا, انا. اس سے پہلے ہم نے سیکھا ہے لیکن آپ کو پھر سے ہم یاد دلا رہے ہیں انا کی, کہ یہ چاروں قرآن کریم میں 2764 بار آئے ہیں. تو ان کا مطلب کہ, مثال اشہد ان لا الہ الا اللہ. انا کا مطلب کہ, مثال اشہد ان محمد. ان کا مطلب مثال انشاءاللہ اگر اللہ چاہے. تو ان کا مطلب کیا ہوا؟ اگر. اور انا کا مطلب بے شک. مثال ان اللہ مع الصابرین. پھر سے بولیے, ان کا مطلب بولیے کہ, انا ان, انا بے شک, ان انا ان.
انا بے شک. سے پہلے ہم نے سیکھا تھا اس کو. میں ایک چیز اس کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ ہم اذان کے کلمات کو بھی اپنی زندگی میں کس طرح لا سکتے ہیں. مثلا اللہ اکبر کو لے لیجئے. اللہ سب سے بڑا ہے. اس کو کیسے ہم اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں؟ کیا دعا کر سکتے ہیں؟ دعا نکالیے. ایک فارمولہ بتا رہا ہوں میں کہ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے تو ہم نے کہا اس میں سے ایک دعا نکالیے، ایک سیدھا سادہ طریقہ. تو کیا دعا بنا سکتے ہیں آپ اللہ اکبر سے؟ ہم یہ دعا کر سکتے ہیں مثلا کہ اے اللہ مجھے تجھ کو اپنی زندگی میں بڑا ماننے کی توفیق دے. کہیں گے بڑا تو مانتا ہوں. میں کہوں گا ویٹ اے منٹ، فجر کی اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، میں پلٹ کے سو جاتا ہوں. اللہ بڑا ہے یا نیند بڑی ہے؟ بھائی جس کی سنا وہ بڑا ہے نا. جس نے اپنے نفس کو مانا، اللہ کو تھوڑی مانا. اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر کہا آنے کے لیے، میں پلٹ کے سو گیا تو اللہ بڑا کہاں ہوا؟ کدھر ہوا اللہ بڑا؟ اللہ اپنی جگہ بڑا ہے. اگر میرا باس مجھ سے کہے کہ مجھے ایک ہفتے میں ایک رپورٹ چاہیے، میں ایک ہفتے کے بعد مسکراتے ہوئے اس کے آفس میں جاتا ہوں، کہتا ہوں باس یو آر گریٹ، اور رپورٹ ہاتھ میں نہیں ہے. وہ کیا کہے گا؟ یہ مذاق، یہ بکواس بند کرو، میں نے جو کام دیا ہے نا اس کو کرو. اگر میں بینر بھی لگا لوں اپنے چیئر کے اوپر مائی باس از دا گریٹسٹ، وہ بولے گا یہ ڈرامے یہ چلیں گے نہیں، یہ نہیں چاہیے مجھے، کام چاہیے. بات سنو میری. ہمارے پاس شادیاں ہوتی ہیں، بے شمار رسمیں ہوتی ہیں، کہا جاتا ہے کہ بھائی مت کرو یہ رسمیں. کیا کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے؟ ہم اگر اتنا خرچہ نہ کریں تو لوگ کیا کہیں گے؟ بڑا کون ہے یہاں پر؟ لوگ ہیں، سوسائٹی ہے. اللہ تعالیٰ بڑا نہیں ہے. نکال کے ہٹا دیا ہم نے اللہ تعالیٰ کو، مانا نہیں مانا اس کو. احتساب، پلان اور تبلیغ. اسی طرح دعوت کے پہلو کو لیجیے آپ. اگر میں کسی شہر میں جا کر ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. یہ ویسی بات ہوئی مثال کے طور پر، سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں میں. اگر کسی شہر کے نکڑ پر یا بامبے میں جا کے میں اعلان کروں میں بامبے میں سب سے بڑا ہوں، آپ کیا کہیں گے؟ کچھ دماغ تو نہیں چل گیا ہے؟ بھائی بڑا وہ ہے جس کا قانون یہاں چلتا ہے، وہ بڑا ہے. تو اگر آپ صرف اعلان کرتے رہیں اللہ اکبر اور اس کا قانون نہ چلے تو وہ بڑا نہیں ہے. اپنی جگہ اللہ تعالیٰ بڑا ہے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. تو کیسے بڑا بنائیں گے؟ زبردستی پکڑ کے لوگوں کو مسلمان نہیں بنائیں گے، زبردستی تھوپیں گے نہیں. کیسے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. کیسے کیا آپ نے؟ لوگوں کو زبردستی مسلمان بنایا؟ نہیں، دعوت پیش کی. یہ ہے تکبیر رب. دعوت پیش کی، ان کو سمجھایا کہ اپنی زندگی میں اللہ کو بڑا مانو. کئی پہلو ہو سکتے ہیں اللہ اکبر. ہم نے صرف ایک مثال لی. اب ہم آتے ہیں اس کی پریکٹس کی طرف. میں گزارش کرتا ہوں ہمارے قاری عمران صاحب سے کہ وہ آئیں اور آپ کو اقامت کے الفاظ کی پریکٹس کرائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمدا رسول اللہ. اشہد ان محمدا رسول اللہ. حی علی الصلاة
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے سمجھنے عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله.